الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر وبرکاتہ۔ سورہ یوسف دی 23ویں آیت تواڈے سامنے سرنامہ کلام دے وچ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ جا بجا نبیاں دے قصص بیان کیتے ہیں، لیکن تمام قصے بیان کر کے اللہ آندا ہے کہ سب کچھ سونا جڑا قصہ ہے نا وہ یوسف دا ہے۔ فرمائندہ ہے اللہ نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اس قرآن دے وچ جتنے بھی قصے میں سنائے اے حبیب، یہ سارے کو سونا قصہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے ایک چیز جی سارے مسلمان جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ دے جمال دا مظہر اتم ہے۔ اللہ دا حسن جتنا چہرے دے وچ سیدنا یوسف علیہ السلام دے مرتکز ہوئے، جتنی جھلک رب دے جمال دی لوگاں نو سیدنا یوسف دے چہرے نو ویکھ کے ملی ہے، وہ کسی ہور چہرے دے نال نہیں ہے۔ جمال تے حسن دا استعارہ ہیں، آج بھی آندن حسن یوسف آندن نا لوگ۔ ہن ہے بھی دنیا دا حسین ترین بندہ تے کتاب بھی دنیا دی حسین ترین ہے قرآن، تے مالک بھی حسین ترین ہے یعنی خدا، تے او آندا پیا ہے کہ حسین ترین قصہ ہے تمام قرآن دے قصیاں دے وچ۔ اسا کدی اندے تے غور نہیں کیتا جی میں کرنا چاہیدا ہی۔ میں ایک جمال دی ایک شکل ایک قصے دی تواڈے سامنے گھنٹے دے وچ کوشش کرنی ہے تواڈے تک پہنچ جاوے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دی جوانی تے آپ دا حسن ہمیشہ مرکز گفتگو رہا ہے صوفیاء کرام دے درمیان۔ اپنے مرشد دے چہرے نو ثانی یوسف آکھنا پنجابی صوفیاء دا ایک وتیرہ رہا ہے، لیکن اگر تسی حضرت سیدنا یوسف دی زندگی ویکھو تو او کوئی سوکھی زندگی کوئی نہیں، بڑی عجیب اتار چڑھاؤ ہے انہاں دی زندگی دے وچ۔ ایسے حسن دی وجہ تو پیو نو عشق ہو گیا تے دوے بھرا اسے حسن دی وجہ تو حاسد ہو گئے کہ یار والد دی توجہ ساری دی ساری اندے تے اسی کتھے گئے، نحنو اسبا ہائیں اسی زیادہ اسی 10 آئیں کہ اے بنیامین تے یوسف سارا پیار یعقوب جڑا ہے انہاں تے نچھاور کردا پیا۔ انہاں نے وہ بچپن دے وچ شودے دی قمیض لا لئی تے دھکا دے کے کھو دے وچ سٹ دیتا، حسن ہی سٹیا نا کھو دے وچ۔ اتھو شودا نکلیا ایک قافلے والے چایا تے انہاں کھوٹے سکیاں دے بدلے جا کے ایک چھوٹے جے بازار وچ بیچ چھڑیا۔ اتھے ایک ساہوکار آئی، اس نے خرید لیا۔ مصر اس ویلے دنیا دی تہذیب دا مرکز آئی، اتھے جا کے منڈی لگ دی آئی غلامہ دی، یوسف علیہ السلام نے اتھے لے آیا گیا کہ اللہ دی کرنی ایسی کہ عزیز مصر دی نظر پہ گئی، تو اس ویکھیا کہ سارے غلام ہیں پر اندے جیو جیا سونا کوئی نہیں۔ میں صرف یہ کہندا پیا حسن جمال دی وجہ تو نشیب و فراز کی ہے یوسف دی زندگی دا، پہلے والد دی محبت ہے، پھر اسے حسن دی وجہ تو بھراواں دی نفرت ہے۔ اوہ حسن جیڑا کھوٹے سکیاں دے بھا وکدا پیا تے پھر جیڑا مصر دا عزیز ہے، عزیز کوئی نا نہیں، عزیز ایک عہدے دا نا ہے، ٹائٹل ہے، جویں تسی آندے ہو نا چیف منسٹر۔ ہن ساڈے کول تاریخ جس شکل وچ پہنچی ہے، یا تا اے فرعونیاں دے وزیر اعلیٰ ہیں مصر دے، مصر انہاں دا سب کل بڑا شہر ہے، تے یا پھر وزیر خوراک ہے، زیادہ احتمال ہے وزیر خوراک ہے، لیکن بہت بڑا عہدہ ہے، اس ویل دی سپر پاور ہے فرعون، تے اس دا وزیر خوراک ہے پورے ملک دا، جن دے وچ اج کل دے 47 ملک شامل ہیں، اتنا فرعونیاں دا بڑا ملک ہے۔
اندے وچ وزیر خوراک ہے تے اے بازار وچ لگدا پیا تے ایندی چہرہ یوسف دے ویکھیا تے اینوں انج لگدا ہے کہ جویں 14ویں دا چند چمکدا پیا تے اے خرید لیندا یوسف بھاری قیمت دے کے وہ کھوٹے سکیاں دے بھاء وکے ہن بھاری قیمت وچ وکے تے پھر اے لے آندا ہے گھر سیدنا یوسف نو تے اپنا گھر دا ملازم بنیندا ہے انہاں دو طرح دے ملازم ہوندے نے وڈے لوگاں دے جڑے بادشاہ ہون جڑے وزیر ہون ایک جڑے گھر دے اندر کام کریندے نے ایک جڑے گھر دے باہر کام کریندے سیدنا یوسف عزیز مصر یعنی عزیز نہ نہیں وزیر خوراک وزیر اعلی اس دے گھر دے اندر اون دے گھر دے کم کاج کرن دے ملازم ہیں تے نال او پیار نال انہاں نو پتر بھی آندا ہے اس پر انہاں دا نام ابن العزیز بھی مشہور ہے عزیز دا پتر تے ہن ہیں اون دے گھر دے وچ تے جیڑی مالکن ہے عزیز مصر دی بیوی اون دا اصل نام جیڑا ہے زلیخا ہے ساڈے ایتھے بگڑ کے زلیخا لوگ آندے ہے زلیخا لیکن تہاڈی آسانی واسطے زلیخا کر دینا لیکن ذہن وچ رکھو کہ زلیخا نہ ہے زلیخا نہیں اے عاشق ہو گئی اب اپنے ہی غلام تے ہن کیوں عاشق ہوئی اے سمجھنا ضروری ہے قرآن نے بیوی واسطے 3 لفظ استعمال کیتے ہیں امرا صاحبہ تے زوجہ قرآن نو ہاتھ لاون تو پہلے نا بندے نو 100 واری معافی منگنی پندی ہے اللہ کو اتنی وڈی کتاب ہے کہ تھائیں کوئی غلطی نہ ہو جائے قرآن نے بیوی دے واسطے 3 کیٹیگریاں بیان کیتی ہیں امرا زوجہ تے صاحبہ زوجہ وہ ہے کہ جس دے نال خامن دا ذہن بھی ملدا ہوئے تے جسمانی تعلق بھی ہوئے صاحبہ ہوئے جن دے نال نہ ذہن ملے نہ جن دے نال جسمانی تعلق ہوئے تے امرا ہے جن دے نال جسمانی تعلق تو ہوئے پر ذہن نہ ملدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ سانو دسیندا پیا ہے کہ اے جڑی ہے امرۃ العزیز ہے اے زوجۃ العزیز نہیں صاحبۃ العزیز نہیں قرآن اگر عشق ہو جاوے نا جس بندے نو انہوں کسے کتاب نو پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں ایک کو قرآن ہی کافی ہے باقی نعتیں شاطیں ہیں سارے ڈھول ڈپارے ہیں جتنے مرضی کو کرتا رہے یہ کوئی علم نہیں ہے علم ای ہے جڑا اللہ بیان کرتا ہے امرا او عورت صاحبہ او جن دے نال نہ جسم دا تعلق ہے نہ ذہن ملدا ہے زوجہ او جن دے نال ذہن بھی ملدا ہے جسمانی تعلق بھی ہے تے امرا او ہے جن دے نال ذہنی تعلق نہ ہوئے لیکن جسمانی ہوئے ہن امرۃ العزیز آ کے قرآن نے دس دیتا ہے کہ اے ناخوش جئی ہے بیوی کیونکہ امرا ہے زوجہ نہیں صاحبہ بھی نہیں انہوں چھڑیا بھی نہیں ہویا تے زوجہ بھی نہیں کہ ان دے نال پیار محبت ہوئے امرا ہے ان دی عورت اس پر قرآن نے جتنی بھی ایسی بیویاں آئی ہیں نا انہاں دے نال امرا دا لفظ قرآن نے استعمال کیتا ہے یعنی تسی ویکھو حضرت لوط دی بیوی دے بارے چ اللہ آندا ہے فانجینہ واہلہ الا امرتہ اسی نجات دیتی بچا لیا لوط نو تے اون دے گھر والے نو ماں سوائے اون دی امرا دے کیونکہ اے لوط دی بیوی او آئی کہ جن دا جسمانی تعلق تھا ہی سیدنا لوط دے نال لیکن ذہنی طور تے او لوط نو نبی نہیں مندی اللہ نے زوجہ نہیں آکھیا اللہ نے صاحبہ نہیں آکھیا امرا آکھیا ایویں ہی فرعون دی بیگم ہن فرعون دی بیگم حضرت آسیہ حضرت موسیٰ دی والدہ انہوں نے پالن والیاں انہاں دے بارے چ اللہ فرمیندا ہے وقالت امرۃ فرعون فرعون دی امرا نے فرعون دی عورت نے آکھیا قرۃ عین لی ولک اس بچے نو لا تقتلوہ اس بچے نو قتل نہ کر اے تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک بن سی کی لفظ ہے امرا ہن اوہ لفظ ایتھے آندا پیا ہے کہ امرۃ العزیز ہے یعنی یہ عورت کوئی اپنے خامن دے نال ذہنی طور تے نا اتنی اٹیچڈ کوئی نہیں جسمانی طور تے ہے ذہنی طور تے اپنی پاکستان دی ماشاءاللہ 99% شادیاں ایویں ہی ہیں ایتھے زوجہ زوجہ تھوڑی ہی ہیں ایتھے خدیجہ کوئی نہیں ازواج مطہرات اللہ اور نبی دی بیویاں واسطے صاحبہ دا لفظ نہیں استعمال کردا زوجہ زوج ملی ہوئی جندا ذہن تے جسم دو میں ملے ہوئے ہن کیوں یوسف دے پاس سے ملتفت تو یہ اس نے کوشش کرنی شروع کر دی تھی کہ یوسف کی توجہ میرے تے ہو گئی
اس نے یوسف کا شکار کرنا شروع کرتا. میں علی آیت نہیں کھولی, میں صرف ذہنی تیاری کریندا پیا. ایک آیت اگر اسی گھنٹے دے وچ کو حاشیہ بھی لا گئے تو بڑی گل ہے. اللہ دا کلام ہے نا, لامحدود دا لامحدود کلام ہے. کو ساڈے جو چولاں دا کلام تھوڑی ہے جو ہے کہ میرا جہاں نکما جہاں شاگرد قرآن دا گھنٹے دے وچ آیت سمجھا دے, کوئی نہیں, قیامت تک نہیں سمجھ آوے. جو سمجھ آیا وہ دسیندا پیا, ایک حاشیہ لیندا پیا. ہن امرا ہے ناخوش ہے اپنے خامن دے نال, تے نال ہی یوسف دے اوتے ڈورے پیندی پئی ہے, اونوں اپنے جال دے وچ پھسیندی پئی ہے. شیطان حاوی ہو گیا اس عورت دے اوتے. حالانکہ اگر تسی قرآن دا ویسے عمومی مزاج ویکھو نا تا مرد شکاری ہیں تے عورتاں شکار ہیں. قرآن دے وچ اللہ تعالی فرمائندہ ہے کہ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین, اسی بندیاں دے دلاں دے وچ شہوت پائیے عورتاں واسطے. بندے دے دل شہوت ہے عورت دے واسطے, بندہ شکاری ہے عورت شکار ہے. قرآن دے وچ بار بار یہ آمدا ہے کہ عورتاں دے پیچھے جنگ چھڑ دیندے, عورتاں دے پیچھے قتل کر دیندے, بار بار یہ آمدا ہے. لیکن اس پر اگر تسی عربی فصحى قدیمہ اگر تسی پڑھے, عربی دی پرانی لغت پڑھیے تے عرب اپنے پتراں دے نام شکار کرن والے جانوراں دے ناماں تے رکھدے ہیں. ذرا سمجھن دی گل, تساں ایک نام سنیا اسی اسد, عام نام ہے. اسد اس شیر نو آندے جیڑا اپنی کچھار دے وچ لیٹے ہوئے ہوے. شکاری, شکاری ہے نا شیر, جیڑا شیر اپنی کچھار دے وچ اپنی گھار دے وچ لیٹے ہوئے ہوے اونوں آندے اسد. تے اگر اے باہر نکل آوے اپنے پہلا قدم کڈے اپنی غار تو باہر تے پھر اینوں آندے زرغام, یعنی تھوڑا جہا ٹرے غار تو باہر آ کے سجے کھبے اونوں آندے زرغام. تے اگر او ایک پاسے ویکھ کے اونوں کو شکار نظر آوے تے او اون دے پاسے ویکھ کے دھاڑے پھر اونوں آندے غضنفر. انہاں نوں چھڈ دیو, نقیب محفل تے نعت خان اللہ دی خاص رحمت ہے جتھے علم آمدا ہے تسی چھڈ دیو انہاں نوں. اپنا انہاں دا نال تعلق ہی کوئی نہیں, اپنا تعلق رب دی کتاب دے نال. چھڈو انہاں نہ انہاں نوں یہ گلاں سمجھ آونی نہ انہاں نوں گلاں چس آمدی ہے. انہاں نوں چس آمدی کہ نوٹ سٹیندے ہو, مینوں کوئی فرق نہیں پوندا کوئی سٹیندا ہے کہ نہیں. میں رب دے کلام نال خود بھی اپنے آپ نوں چس دیونی ہے, تانوں بھی چس لیونی ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چنگا میں پھر ذرا پاک ہو جیسے, یعنی غار وچ بیٹھے اسد ہے, غار تو باہر نکلدا پے زرغام ہے, تے باہر نکل کے اپنی کچھار تو ایک پاسے شکار نو ویکھ کے ٹردا ہے تے پھر اونوں غضنفر آنے ہے. تے اوہ جس ویلے اپنے شکار تے حملہ آور ہو جاوے اونوں زیغم آنے ہے. تے جس ویلے اس طرح کس لوے اپنے شکار نو کہ اونوں ساہ نہ آوے اونوں حمزہ آندے. تے جس ویلے شکار جیڑا ہے بے بس ہو جاوے اس شیر نو عباس آندے, تے تھپڑ مار کے شکار نو دو ٹوٹے کر دے اونوں حیدر آندے. ہن سارے مرداں دے نام شکار کرن والے شیراں دے نام تے, عورتاں دے نام کی ہیں؟ غزل, غزال, غزالہ, حمیرہ, ہرنی, بھجدی ہوئی ہرنی, مردی ہوئی ہرنی, چیکاں مرندی ہوئی ہرنی, چڑی. یعنی عرباں دے معاشرے دے وچ مرد شکاری ہے عورت شکار ہے. قرآن دی عموم دے وچ بھی مرداں دے وچ شہوت ہے عورتاں واسطے, لیکن یہ پہلی جگہ تے ہے کہ معاملہ الٹدا پہ. ان دے وچ عورت شکاری ہے تے مرد شکار ہے. زلیخا شکاری ہے تے یوسف شکار ہے. ہن کی بنیا, عزیز مصر دی بیوی ہے. سب کل مصر دے وچ, مصر اس ویلے انج ہے جویں اس ویلے نیو یارک ہے یا واشنگٹن ہے, اون دا وزیر اعلیٰ ہے. اون دی بیوی نو کی بنیا کہ اپنے غلام دے اوتے عاشق ہوگی؟ یہ سوال ہے نا. ان دا جواب قرآن نے دو طرح دیتا ہے. پہلا یہ کہ دسیا ہے کہ امرۃ العزیز, یہ کوئی اپنے خامن دے نال خوش ہوئی. جیڑی خامن دے نال خوش نہ ہوئے نا انہوں ہر مرد جیڑا ہے نا قابل واردات لگتا ہے. جیڑی خوش ہوئے انہوں سامنے پاویں یوسف بھی آ جاوے انہوں کوئی فرق نہیں پاؤندا. ہن ایک تے یہ ہے کہ یوسف دا حسن ہے
کوئی بھی عورت اس حسن نو ویکھ کے پاگل ہو سکتی ہے. دعا یہ ہے کہ اپنے خامن دے نال کوئی ایڈی نہیں بندی، ایڈی خوش کوئی نہیں. لیکن اللہ فرمائندہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ولما بلغ اشدہ، جس ویلے جوان ہویا نا وہ شدید جوان ہویا، یعنی یہ جی جوانی یوسف تے چڑھی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، وہ جی کسے تے چڑھی نہیں. حسن بھی ہے کہ حسن دی شدت ہے. اپنے خامن نال نہ خوش ہے، سامنے ایڈا حسین نوجوان ہے. پھر اللہ آندا ہے عورتاں کیوں عاشق ہوندیاں مرداں تے؟ کئی وجہ ہیں نا. عورت کسے مرد دی حسن تے عاشق ہو سکتی ہے، کسے مرد دا عہدہ بڑا بڑا ہے اون تے عاشق ہو سکتی ہے، کسے کول مال دولت بڑی ہے اون تے عاشق ہو سکتی ہے، کوئی بہت بڑا زمیندار ہے اون تے عاشق ہو جاسی. اج کل دی عورتاں تو بہت سیانی ہیں، جیندی جیب بھاری ہوے تے بھاویں ہووے منہ نہ متھا جین پہاڑوں لتھا، انہوں کو فرق نہیں پمدا. جن کو مال و دولت ہے، جن کو عزت ہے، جڑا مشہور ہے، کوئی علم ہے کسے دے وچ، شکل ہے، جوانی ہے، عورتاں اسے تے عاشق ہوندیاں نا. لیکن اللہ آندا پہ کہ یوسف نو اساں کچھ بڑا نایاب دیتا ہے. ایک ہے کہ اشد بہت سونا ہے، آتینہ حکمن و علمن، اسی انہوں حکم دیتا ہے، اسی انہوں علم دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزُ الْمُحْسِنِينَ، اسی احسان کرنا نال این ورتنے ہیں. اور اگر ویکھو تو سیدنا یوسف چھوٹے جہے ہیں 9-10 سال دے، اس ویلے تائیں تے حضرت یعقوب نے تربیت کیتی ہے، اس تو بعد انہوں دی تربیت کسے بزرگ کیتی کوئی نہیں. اور بھائیاں نے سٹ دیتا ہی خوہ دے وچ. ایک ایسے معاشرے دے وچ آ گئے، مشرکاں دا معاشرہ ہے، فرعونیاں دا، ہر ویلے پارٹیاں چلدیاں پئیاں، شراب ہے، ڈانس ہے. اج بھی ویکھو پرانی فلماں مصر دی تہذیب دیاں جیو جی پارٹیاں ہو کریں دین، اج دا انسان بھی نہیں کر سکتا. ایسے انہاں دی موج میلے دی زندگی آئی، نہ کوئی خدا پرستی ہے، نہ کوئی عبادت ہے. فرعون نو سجدے کریں دین، بتاں نو سجدے کریں دین، او بھی ننگے ہو کے بتاں دے طواف کریں دین. عورت مرد اختلاط ہر ویلے ایہا کام ہے. ہن یوسف ایک ایسے ماحول دے وچ پلدا پیا ہے جن دے وچ کوئی بزرگ نہیں جڑا روکے ٹوکے یوسف، کوئی ایسا وڈا نہیں، کوئی ایسا مومن نہیں جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دی روحانی تربیت کرے. ایک آوارہ جہا بد چلن جہا غیر مہذب جہا عیاشی والا معاشرہ ہے، اون دے وچ پلدے پین. لیکن اللہ آندا پہ اون دے وچ پل کے بھی آتینہ حکمن و علمن، اسی انہوں حکم دیتا ہے تے علم دیتا ہے. حکم کے نو آندے گھوڑے دی واگ نو، گھوڑے دی واگ ہوندی نا، گھوڑا بڑا منہ زور ہوندا ہے، بڑی جان ہوندی تے واگ اگر ہاتھ تے ہوے نا جے چھکو تے رک جاندا ہے. سجے پاسے موڑنا چاہو اے علی چھک لو ادھر چلا جاندا ہے، کھبے پاسے موڑنا ہوے اے چھک لیندے ہو. اسے تو لفظ نکلدا ہے حکمت. حکمت آندے فیصلہ کرن دی طاقت، جیڑا یکدم فیصلہ نہ کرے، پہلے سوچے منطقی طور تے عقلی طور تے پھر فیصلہ کرے. اللہ آندا ہے ہویا بھی ہنے جوان ہے تے اسی اینو حکمت بھی دے دیتی ہے، و علمن، تے اسی اینو علم دے دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تے اسی محسناں نال این انہاں دے نال جزا دینے ہیں. یعنی 3 صفتاں ہیں یوسف دے وچ جڑے اللہ بیان کردا پیا ہے: حکمت، علم، احسان. پھر ہے جوانی، پھر ہے حسن. اے 5 تن دی صفتاں ہیں یوسف دے وچ، جے تے عاشق ہوندی پئی ہے زلیخا. تے عجیب گل یہ ہے کہ عام طور تے قرآن دے وچ تے انسانی معاشریاں دے وچ علم پہلے آندا، حکمت بعد وچ آندی. بچے ہوندے نا، انہاں نو حفظ کراؤ قرآن، 2.5-3 سال وچ کر جاندا بچہ قرآن حفظ. مینوں آکھو قرآن حفظ کرے، مینوں شاید 12 سال لگ جان. کیونکہ بچپن دے وچ نا، جوانی دے وچ حافظہ بڑا طاقت والا ہوندا ہے. زبان سکھاونی ہے ایک بچے نو. اج تسی 5-6 سال دا بچہ ہے، عربی انہوں سکھاونی شروع کر دیو، 12-13 سال دا ہو سی، 6-7 سال پوری عربی فر بولے سی، 50-60 سال تو بڈھا بندہ ہے، انہوں مر جاسو تسی انہوں عربی آمنی نہیں. یعنی انسان، اللہ نے انسان نو انج بنایا ہے کہ پہلی عمر وچ علم جلدی آندا ہے لیکن حکمت نہیں ہوندی. اس بار وہ ایک بچہ ہے نا جیڑا اپنے سکول دے وچ ہر مضمون دے وچ نمبر 1 آندا ہے، انہوں موٹر سائیکل تے بوا دیو، ایسی چولاں طرح موٹر سائیکل چلی سی. کدی اونچائی ودا سی، گھوڑے طرح ہوندا، منہ اگلا چپیاں ودا سی تے ودا سی. کیونکہ ہے بڑا لائق، علم دی بڑی قوت ہے لیکن حکمت کوئی نہیں.
حکمت واسطے تجربہ چاہیے، مشاہدہ چاہیے۔ حکمت آمدی ہے بڈھیاں دے وچ۔ ایک بچہ ہے نا وہ جلے باویں جتنا بڑا پی ایچ ڈی کیتی ہوئی ہے ایویں کوئی چھوڑ جاندی پھر تو عاشق ہو جاسی، شادی کر لی سی، بعد پتہ لگ سی کی کیتا ہے۔ لیکن جڑا 50-55 سال دا ہے نا، شادی کرن تو پہلے 100 باری سوچے سی او یار لتر بڑے پمنے، یعنی پہلے علم آمدا ہے پھر حکمت آمدی ہے۔ لیکن اللہ آندا پہ یوسف ہے کہ پہلے حکمت آئی ہے پھر علم آیا۔ بھائی حضور نو اللہ تعالیٰ فرمائندا پہ، مسلماناں کو اللہ تعالیٰ بھیجیندا پہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرمائندا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اسی ان امیاں دے وچ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے کتاب دا علم پھر حکمت، علم پہلے ہے حکمت بعد وچ ہے۔ انسان دی زندگی دے وچ بھی علم پہلے آندا ہے حکمت بعد وچ آندا ہے، لیکن یوسف ایسا ہے کہ اللہ آندا ہے حکمت پہلے آئی ہے علم بعد دے وچ آیا ہے۔ ہائے 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 کی کرے زلیخا، سونا ہے راجی کے جوان ہے وہ اپنے خامند کو لوازار ہے، ایندے وچ حکمت ہے، گلاں بھی سیاںیاں کریندا ہے، علم ہے، گلاں بڑی علمی کریندا ہے، نال صاحب احسان ہے۔ تے کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے آ کے نا مسلمان نوجواناں نو اشارہ دیتا ہے کہ مینوں تواڈے وچ ترے چیزاں چاہیدیاں۔ نوجواناں وچ اللہ نو ترے چیزاں پسند ہے، حکمت، علم تے احسان۔ جس نوجوان دے وچ ترے چیزاں آ گئیاں نا او پکا ولی بن سی بڑا ہو کے۔ ترے چیزاں حکمت، یار گلا نہ کرو، میں دے دے سن پیسے نہ سٹ تو بہ جا رہا ہوں، ایڈا کوئی نہیں فرق پوندا، بہ جا گل گلاں سن میریاں پہلے ہیں جواناں واسطے، پر تو حکمت والا ہے، بڈھا تے ہیں میرے طرح تو بھی بڈھا ہو گئے۔ تین چیزاں اللہ نو مسلمان نوجواناں دے وچ چاہیدیاں، حکمت سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، علم تحصیل علم کریں تے احسان انہاں دے ہر کام وچ حسن چھلکدا ہوئے۔ ہن یہ ساری چیزاں ہیں تے زلیخا دا دل پگھل گیا۔ ہن دیکھو بندہ ہوئے نا ایویں جی شکل دا جویں آپاں ہیں سارے تے جوانی چڑھ بھی جاوے تے بندہ یہ آندا ہے اے منہ چاہ کے کدے جاواں، لیکن ہوئے دنیا دا حسین ترین تے جوانی چڑھی ہوئے اوئے 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 تے معاشرہ بھی ایسا ہوئے جتے کوئی روک تھام کوئی نہیں، نہ پیو ہے نہ بہن ہے نہ وڈا بھرا ہے جڑا روکے، اے جڑے چھوار ذرا شکل دے چنگے ہوئے نا یا چھوری انہاں تے جوانی چڑھ دی ہے نا عجیب ہی الٹ پلٹ حرکتاں کریندے، ہر ویلے شیشیاں دے اگوں کھلوتے ہیں، لگدا ہے ہر کوئی ساڈے تے عاشق ہوندا پیا۔ ہن یوسف تو ظاہر ہے دنیا دا سب کچھ سونا ہے، لیکن اللہ آندا ہے کہ عجیب و غریب ہے، میں مخلوق بنائی ہے اپنی، انہوں پہلے میں حکمت دیتی ہے، پھر علم دیتا ہے، پھر احسان دیتا ہے، اتنا حسن دے باوجود یہ بگڑیا نہیں۔ وراودتہ التی اللہ ہوا فی بیتہا عن نفسہ، پھر او جن دے گھر او پلدا پیا ہائی اس نے وراودت، یہ لفظ ہمدا ہے رویت، بھڑے ترجمے کرنے ہیں قرآن دے، اے مترجمین قرآن دے انہوں بڑے لتر پمنے لگا، اللہ نے بڑا انہاں دا مانجا لاونا آخرت دے، اے جڑے علامہ تے اپنے آپ نو پتہ نہیں کی جاندے قرآن دے کسے لفظ توجہ نہ پڑھتے ہی نہیں۔ وراودت ہو روید، روید کس چیز نو آندے؟ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے نال او کم انج کرنا کہ اگلے نو پتہ نہ لگے۔ ان دے واسطے پنجابی دے وچ متبادل ہے واردات پامنا۔ واردات پامنا کی ہوندا ہے کہ اگلے نو پتہ نہ لگے۔ اللہ آندا ہے اس نے بڑے ہی آہستہ آہستہ یوسف دے اتے اپنا جال پامنا شروع کیتا۔ کیوں؟ یعنی واضح طور تے یوسف نو نہیں آندی کہ میں تینوں چاہنی ہوں۔ ہن ذرا سمجھو جواناں دے تقریر ہے جواناں واسطے، کیونکہ عزیز مصر دی بیوی ہے، اپنی عزت بڑی پیاری ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے ہی غلام نو جنوں میرا خامند پتر آندا ہے اونوں کوئی ایسی گل کراں کہ وہ مینوں نہ کرے تے میرا اولا بھی جاوے تے بھرم بھی جاوے تے عزت بھی جاوے۔ وراودتہ التی، وہ بڑے آرام آرام نال آہستہ آہستہ سوچ سوچ کے ٹردی پئی ہے۔
یعنی کی کر دی ہو سی اسے لفظ نو اگر میں روید نو لواں تے ایندے جس ویلے معنی مختلف میں وینا تے اے لفظ میں دسیندا پیا کہ یوسف دی گلاں تے زیادہ ہسدی ہو سی دوے نوکراں کول کو ایک ادی ادا بھی کھا دیتی یوسف نے ویکھ کے کدی کدی مسکرا دیندی ہو سی یوسف دی تعریفاں زیادہ کریندیاں ہو سی یوسف دی صحبت چاہندی ہو سی کہ کا اے میرے نال نال کھلو کے کام کرے یہ سارا روید دے وچ آندا پیا ایک قرآن دا لفظ پورا منظر پوری فلم چلیندا پیا وروادت التی ہوا فی بیتہا اس نے آہستہ آہستہ کوشش کیتی کہ میں منہ تو بھی نہ کڈاں تے اے سمجھ بھی جاوے ہائے ہائے اے ہے رب دا کلام ہائے ہائے تے ہے کون عزیز مصر دی بیوی تے توریت دے وچ آندا ہے کہ سونی بھی رج کے آئی مصر دی سب کو سونی عورت ہن پیسہ بھی ہے شہرت بھی ہے عزیز مصر دی بیوی بھی ہے سونی بھی ہے کہ اپنے جوان غلام دے اتے عاشق بھی ہے یوسف نو کی لگدا اسے ساڈے یار بیلی ہوندے ہیں نا کالج یونیورسٹیاں ایک ساڈے ایک نسل ہوندی آئی ساڈے وچ چھوہراں دی اسی انہاں نوں آندے اسے آنٹی باز چھوہر او نا امیراں دی بیویاں نو پسندے ہیں اکثر انہاں نوں آندے اسے یار اپنے کو 30 سال وڈیاں دے مگر پے کھڑوتے ہو کیوں او آندے ہیں مال ہی سارا انہاں کو رہے جتنے تحفے اے دیندیاں باقی تے ساڈے نال دی ہان دیاں او تے سموسے ہی کھوا سکدی ہیں پھر اگر کوئی ڈرامے چلی گئی ہے کوئی مشہور ہو گئی ہے چنگے بھلے سیانے میں پیراں نو ویکھ کے انہاں دے پیچھے ہلکان ہوئے بدن او یار تیری اپنی بیوی زیادہ سونی ہے دے کول او گئی اور کئی باری گل کیتی یار تیری اپنی بیوی دے کول بہت سونی ہے اگے سونی تے مشہور بڑی ہے حالانکہ کوئی ہن اے کوئی ڈرامے دے وچ کام کرن والی ایکٹریس نہیں اے کوئی پیسے والی آنٹی نہیں اے سپر پاور دے وزیر خوراک دی بیوی ہے تے یوسف دے پاسے اشارے دیندی پئی ہے یوسف دی جگہ تے اسی ہو بھی ہے ساڈے نوجوان کی ہیں جیڑی عورت نال انہاں نوں ذرا ایک امید پہ جاوے نا تعلق دی او انہاں دی پہلی تے آخری محبت بن جاندی ہے بس جی حضور اے میری پہلی تے آخری محبت ہے پتہ لگے اگلے مہینے ان کی شادی کدے کرتی ہے ماں پیو پھر 6 مہینے بعد منہ چاہ کے آ گیا ایک اور پہلی تے آخری محبت ہو گئی ہے یوسف واسطے کیک سمجھدے پے ہو کہ سب کل وڈے وزیر دی بیوی میرے تے ڈورے پیندی پئی ہے اے صرف 2 لفظ ہیں اس آیت دے وچ برابادت ہو تے ان نفس ہی اس تو میں سارا استدلال کریندا پیا قرآن ایک ایک لفظ دے وچ او کھیڈ کھیڈدا ہے اللہ فرمائندا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ یوسف نو اپنے نفس تو ہٹا لوے پتہ کی لگدا پیا کہ وہ جتنی جتنی کوشش کردی پئی ہے یوسف اتنا اتنا پکا ہوندا جاندا ہے جتنا جتنا وہ کوشش کریندی ہے میں نو کلا بلاواں اتنا اتنا یوسف نو ویکھ کے غائب ہو جاندا ہے جتنا جتنا یوسف نو ویکھ کے مسکراندی ہے یوسف اتنا سیریس ہوندا جاندا ہے اے 2 لفظاں دی کھیڈ نے روید تے ان نفس ہی دی اگر تیرے کول ہوے نا کبھی فراغت تے قرآن نال بویں تے قرآن تینوں اپنا دل کھول کے سناوے تینوں پتہ لگے قرآن کھیڈاں کی کھیڈ دے ہائے 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 کیا کوئی ڈرامے دے وچ عکاسی کسے نے کیتی ہو سی کیا کوئی ناول کسے نے رکھیا 2 لفظاں دے وچ اللہ نے دستا اپنے خاوند نال نہ خوش ہے یوسف جیڑا ہے اون دے تے ڈورے پیندی پئی ہے تے یوسف پکا ہے ہلدا نہیں پیا تے ہن جیڑی عورت اپنی ساری عزت تے بھرم نو پیچھے سٹ کے ایک لونڈے دے اوتے اظہار بھی کر دے وے تے او ہلے ہی نہ تے اے عورت نفسیاتی مریض بن جاندی ہے ہن دا مشن بن جاندا ہے کہ میں اے قلعہ فتح کرنا ہے یہ بعد مرداں دے واسطے کچھ عورتاں بن جاندیاں نا کہ اس اسلام دی زمین اس کفر دی زمین تے اسلام دا جھنڈا گاڑنا ہے ایویں ہی عورتاں دی بھی یہ حالت ہے کہ ایک عورت اپنی شرم و حیا اپنے مقام تو ہٹھاں آ کے کسے مرد نو کوئی آفر کراوے تے مرد ہلے نہ اون دی انا نو ٹھیس لگدی ہن اے عورت آندی ہے کہ جو کچھ ہو جاوے اینو حاصل کر کے چھڈے ہائے 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 واہ میرے اللہ واہ غلقت الابواب اس نے
ایک دیں بوئیاں تے تالے لاونے شروع کیتے. ہن آپ جڑے پڑھدے ہیں نا ساڈے مفسراں نوں بھی اللہ پوچھے وہی تفسیر کریندے ہیں کہ جویں حضرت یوسف نوں کہا کہ جا اودے بستر تے بیٹھ جا. حضرت یوسف بستر تے بیٹھ گئے تے اس نے نا کنڈیاں لاونی شروع کیتیاں. جڑے غریب ہوندے نا میرے جڑا کمرے دروازوں تے ایک کنڈی ہے, تواڈے بھی دروازے تے ایک کنڈی ہوندی. جڑے امیر ہوندے نا انہاں دے دروازے تے 5-5 6-6 کنڈیاں ہوندیاں, اوتے بھی تے سائیڈاں تے بھی تے ہیٹھاں بھی تے پھر او جڑا قبضہ ہوندا اون دے اوتے بھی. انج نہیں کہ یوسف بیٹھا ہویا تے ویندا پہ اچھا مالکن نے او دروازہ بھی لاک کر لیا ہیں ہن دعا بھی لاک کر لے. نہیں, قرآن رویت دے لفظ دسیندا پیا کہ اس نے بلایا یوسف نو, کوئی کام آکھیا, یوسف اپنے کام وچ مصروف ہے تے اے واردات پیندی پئی ہے. اٹھ کے دروازیاں نو تالے 5-5 6-6 جتنے تالے لائی جاندی ہے لائی جاندی ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ یوسف ان نفس ہی دسیندا پیا, انہوں پتہ ہے اگر یوسف نو پتہ لگیا نا میں کوئی کسب کرنا ہے دے نال نس جاسی. یوسف نو آئے کام کر, یوسف اپنے کام وچ لگے ہوئے تے او آرام نال کنڈیاں دروازیاں دی لائی جاندی ہے تے جس ویلے ساری کنڈیاں لگ جاندیاں وقالت حیت لک ای اسرے. حیت لک اوکھا ہے ذرا, میں عربی دے وچ ترجمہ کیتا ہے اسرے, جلدی آ میرے کول. حالی بھی او مائی دسیندی نہیں پئی کہ مینوں کی چاہیدا تیرے کو. اے قرآن دا حسن ہے, کمال ٹینشن قرآن بڑھیندا پیا. حالی بھی نہیں آندی پئی یوسف میں تیرے تے فدا ہاں, میں تیرے نال کوئی جسمانی تعلق چاہنی ہاں, میں تیرے بغیر مر جیسا جویں ساڈی عورتاں کریندیاں. نہیں, حیت لک ایدے آ. ہن یوسف غلام ہے, مالکے نے کتنے باری اس آکھیا ہوتی یوسف نو حیت لک. ایک مالکے نے کام کراونا ہوندا ہے نوکراں کول, او کی آندی ہے نوکراں نو, جلدی آ پانی پیوا مینوں, جلدی آ اے برتن چا کے جا, اے جلدی آ ایتھے پانی ڈگ پیا پوچھا لا دے, جلدی آ اے میری اے چٹکی ہے میری جا کے ادھر رکھیا. ہزاراں باری آکھیا ہوسی. لیکن یوسف وہ ہے کہ جن دے بارے وچ انہاں دے والد نے بچپن وچ آکھیا آئی جلے خواب انہاں نے سنائے, اللہ نے فرمایا وَقَذَالِکَ یَجْتَبِیکَ, اللہ تینوں چن لے ربک وَیُعَلِّمُکَ تاویل الاحادیث, کہ اللہ تینوں تاویل الاحادیث عطا کیتا ہے. تاویل دا لفظ نکلدا ہے ولا تو, ولا آندن جتھوں کوئی چیز شروع ہوئی ہے اتنے پہنچنا. یعنی حضرت یعقوب حضرت یوسف نو 9 سال دی عمر چاندے پین اللہ تینوں تاویل الاحادیث دیسی, کوئی بندہ بھی جیڑی بھی نیت تو گل کرے سی نا تو اون دے لفظاں دے پیچھے دی نیت پڑھ لئی سی, اینو آندن تاویل الاحادیث. تاں ہی حکمت ہے یوسف کو. ہن آندی پئی حیت لک ای اسرے, جلدی آ میرے کول. لیکن یوسف کیونکہ تاویل الاحادیث دا ماہر ہے, اے اون دے لفظاں دے پچھوں لکی ہوئی نیت نو سمجھ گئے. ہائے ہائے ہائے, حکمت صرف اے نہیں کہ لفظاں نو پہچانو, لفظاں دے پچھوں جیڑی نیتاں ہیں, گلاں دے پچھوں جیڑی فاسد تے گندیاں نیتاں ہیں اونوں پہچاننا, لہجیاں دے پچھوں معنی کی ہیں اس معنی دے جہان دے وچ جاونا, اے ہے حکمت. ہن سمجھ گیا یوسف کہ او حیت لک نہیں جیڑا ہزاراں واری ہے. اس کئی ہزاراں واری مینوں آکھے جلدی آ, لیکن اج جویں آندی پئی ہے نا اے دعوت گناہ ہے, اے دعوت طغیان ہے, اے دعوت بغاوت ہے. اللہ اکبر. ہن حالت کی ہے کہ مصر دے وزیر اعلیٰ دی بیوی ہے, اے ہے غلام, اے نوکر نہیں جویں اج تنخواہ والے نوکر ہوندے نے, وکیا ہوئے. اگر اے مالکن نو نہ کرے نا تو ایدی گردن کٹ دے وے, کوئی سوال جواب کوئی. مالکن نو نہ کرنا سمجھ لو خودکشی ہے. ایک جوان ہے, جوانی دا جذبہ ہے, امنگا ہے, تمناواں ہے, کوئی بزرگ نہیں یوسف دا جڑا اونوں روکے, نہ تربیت ہے, جوانی ہے, سامنے ایڈی سونی عورت ہے, ایڈے پیسے والی عورت ہے, ایڈے مقام مرتبے والی عورت ہے, ایڈے اثر و رسوخ والی عورت ہے, اسے نے کنڈیاں لائیاں, دعوت گناہ کیتی ہے, اور کوئی موجود ہی کوئی نہیں. یعنی قرآن نو ویکھو نا منظر بنائیدا, یعنی کی قرآن سمجھائیدا پہ ہے کہ مجبوری ہے کہ مننے اوندا حکم, حسن ہے
جذبات ہیں، جوش ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں تے پردے ہیں، موسم بھی ہے، دستور بھی ہے، موقع بھی ہے، پرفیکٹ ماحول ہے گناہ دا۔ یہ کر لوے گناہ تو اللہ بھی کوئی نہیں پوچھنا، مجبور ہے، لیکن کی آندھا پہ اللہ اکبر۔ وقالا حیت لک، آگے لگی جلدی آ، قال معاذ اللہ، ترجمہ کرے نے میں اللہ دی پناہ چاہنا، وہ کی آندھا پہ اعوذ باللہ، یہ ترجمہ کریں دا پہ میں اللہ دی پناہ چاہنا، مختلف طریقے ہیں پناہ چاہمن دے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، الیاذ باللہ، میں اللہ دی پناہ چاہنا، میں اللہ دا دامن پکڑنا۔ دیکھو قرآن دے وچ بعض لفظ مخصوص ہیں نبیاں واسطے، ہر نبی دی ایک بولی ہے قرآن دے وچ جی دعا نبی نہیں بولیندا، اے جس بندے پہچانی ہے نا قرآن دی حکمت، انہوں نبی سمجھ آمدے قرآن دے، ورنہ کوئی نہیں سمجھ آمدے۔ اے معاذ اللہ واحد یوسف ہے پورے قرآن جڑا آندا ہے۔ ہن معاذ اللہ سی ترجمہ ہوا کر دینے میں اللہ دی پناہ چاہنا، او بھائی او اعوذ باللہ دا مطلب بھی ہوا ہے، اللہ یاذ باللہ دا مطلب بھی ہوا ہے، اعوذ تو باللہ دا مطلب بھی ہوا ہے، اے معاذ اللہ دا کی مطلب ہے؟ معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ ای توقیدن، اے مون عربی دی عبارت پڑھ دینا پھر پنجابی سمجھا دیسا، یعنی اعوذ باللہ معاذن دی بجائے آپ آندے پین اعوذ باللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ دے وچ فعل محذوف ہے، اوکھی بحث ہے، بڑی اوکھی زبان دی بحث ہے، سوکھی کر دے ماں معاذ اللہ، میرے واسطے اس ویلے کوئی اور پناہ اللہ تیری سوا ہے ہی نہیں، اس ویلے اللہ میں بھی اپنے آپ نو چاہواں تے نہیں بچا سکتا، میرے کول ہور کوئی پناہ دیون والا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ معاذ دے اوتے جیڑا میم دے اوتے زبر ہے نا، اینو عربی وچ اسم و ظرف آندا ہے، اسم و ظرف دو واسطے استعمال ہوندا ہے، ظرف مکان، ظرف زمان، بچے بیٹھے گرامر پڑھی ہوئی ہے، ظرف زمان، ظرف مکان، ظرف زمان ہوندا ہے زمانے واسطے، وقت واسطے، ظرف مکان ہوندا ہے کسی جگہ واسطے، یعنی معاذ اللہ دی میم دے اوتے جیڑی زبر پئی ہوئی ہے نا، اس زبر تو حضرت یوسف علیہ السلام آندے پین اللہ اس ویلے اس جگہ تے مینوں بچاون والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تے کیونکہ فعل معذوف ہے، ایندا ایک مطلب فرار ہے تے ایک مطلب پناہ ہے، یعنی آندے پین اللہ اس ویلے اس جگہ تے مینوں تیرے جی کو سوا بچاون والا بھی کوئی نہیں، تے اللہ اس ویلے اس لوے مینوں اس بلا کو دور لے جا، پناہ بھی دے تے اس بلا کو فرار بھی دے، اللہ اکبر۔ سوچنا چاہیے نا ساڈے مفسرین نوں کہ پورے قرآن معاذ اللہ ایک باری آمدا پہ تے یوسف دی زندگی دا سب کو اوکھا وقت ہے جس ویلے آمدا پہ، قال معاذ اللہ، اللہ تعالی نہ مینوں کوئی بچاون والا ہے ہی اس ویلے، اندے وچ پناہ بھی ہے معاذ دے وچ تے فرار بھی ہے۔ نوجواناں واسطے کی اللہ تعالیٰ سنیا دیندا پہ کہ اکثر جس ویلے ایمرجنسی آمدی ہے نا، نوجوان میرے کو پناہ نہیں منگدے، یہ یوسف طرح آنکھ دے میں نا معاذ اللہ میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے سا، لگے رہندے چسکے نو جوش نو جسکے واٹس ایپ تے میسج ہوندے آخر ایسا دے نمدہ شیطان پنجے گاڑ لیندے۔ اللہ آندہ پہلے واری جس ویلے دائیا پیدا ہوئے نا، پہلے واری کوئی لگے گناہ دی دعوت دیندہ پہ ساری دنیا نو چھڑ کے میرے دامن نہ لگ جا، کالا معاذ اللہ، یعنی کیا حکمت ہے یوسف دی کہ جیڑا لفظ حیت لک روز سن دے، آج لہجہ کیونکہ فرق آئی، نیت فرق آئی، پہچان گیا تے من گیا کہ میں نہیں بچ سکدا، تے پھر کمال ہے اچھا آندہ پہ معاذ اللہ، اللہ اکبر، معاذ اللہ، یعنی کہ انہو ربی آسنا مسوائی، زلیخا نو آندے پین کہ اللہ کے انہ کہ بے شک ربی جیڑا میرا رب ہے آسنا بڑا سونا مسوائی مینوں ٹکانا دیتا ہے، یعنی کہ آندے پین زلیخا میں کھوئی ڈگیا پہ آسوں، میرے رب نے مینوں اتھو چوائے، اتھو چوا کے بازار لے گئے،
بازار تو مینوں مصر لے گیا، مصر تو تیرا خامد مینوں لے کے آئے، ایڈا سونا ٹکانا اللہ مینوں دیتا ہے، اس رب دے نال بے وفائی کراں، اس رب دا دامن چھڑ دیواں؟ تے دعا احتمال ہے کہ اتنے رب ہی آندے پین عزیز مصر نو، زلیخا دے خامند نو آندے پین زلیخا ہوش کر، تیرا خامند ہے میرا رب، مینوں پالن والا، اون دے ٹکڑیاں تے پلدا پیاں، اے جیڑی تو دعوت دیندی پئی ہے تو بھی دھوکا کریندی پئی ہے اپنے خامند دے نال، تے مینوں بھی آندی پئی ہے کہ جڑا مینوں پلیندا پیا ہے میرا محسن ہے، میں اون دے خلاف بغاوت دا اعلان کراں۔ یعنی اینوں آندے احسان۔ لوگ پوچھتے ہیں نا تصوف کی ہے، تصوف اس چیز کا نام ہے۔ حضرت یوسف نے کیا زلیخا نو باہر کڈی آکھیں نے کہ تینوں شرم نہیں آندی، تو کی آندی پئی، نہ ہی نہیں لگیا نہ ہی نہیں لیا زلیخا، اے بھی نہیں آکھیا تو مینوں دعوت گناہ دیندی پئی۔ ایڈا کمال دا طریقہ ہے یوسف دا کہ اپنے رب دی بھی یاد دوا دیتی تے دوے رب دے لفظ تو دے خامن دے دی بھی یاد دوا دیتی، نہ کوئی تانا دیتا، نہ انہوں کوئی علماء دیتا، نہ کوئی سخت گل کیتی، اے آ کے رب نے مینوں کیڈے سونے مکان وچ رکھے ہوئے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، اینوں آندن حکمت، اینوں آندن علم، اینوں آندن احسان، اون دے ضمیر نو جوڑا دیتا۔ یہ ہوندا ہے نا بچے اکثر جڑے ہیں وہ اپنے معشوقاں نو نہ نہیں آکھ سکدے۔ کالج یونیورسٹی دے وچ لیکچر پہلے کافی دیندا ہسوں تے میرے کو بھی بچے تے بچیاں ہمیشہ سوال کریندیاں کہ جی وہ میں سر اس کو نہ کیسے کہوں، وہ برا مان جائے گا۔ جڑے معشوق بنا لوے نا چوار یا چوہر معشوق بنا لوے اپنا کسے چوار نو تے پھر انہوں شرم آندی ہے کوئی جی گل کرن نا کہ انہوں نہ کیویں آکھیے، ایندا دل ٹوٹ جاسی۔ یوسف آندا پہ ٹوٹن دے دل، سبحان اللہ، بدتمیزی نہیں کرنی میرے کو سکھ، میرے جتنا سونا تو نہیں ہونا، میرے جی ہو جائے جوان تو نہیں ہونا، میرے جی ہو جائے موقع تیرے کو نہیں آنا کہ دروازے تے کنڈیاں ہوئن، کھڑکیاں اتے پردے ہوئن، کوئی ویکھن والا نہ ہوئے تے دعوت بھی مالکن دیندی پئی ہوئے، نہیں، حق آکھ، محبت نہ لاکھ، پیار نہ لاکھ، شفقت نہ لاکھ، روندی ہے تو روندی رہے، روندا ہے تو روندا رہے۔ یعنی میں حضرت علی کو جملہ ادھار لینا، اے جسم اے جوانی اے جذبات رب دے دیتے ہوئے، اسے جسم اسے جوانی انہاں جذبات نو رب دی مخالفت دے وچ استعمال کرا، اے کتھوں دا کام ہے؟ اے بچیو اے لڑکو، اے جوانی رب دیتی ہے تانوں، اے شکلاں رب دیتی ہیں، اے جذبات جڑے پیدا ہوندے پہ رب دیتے ہیں۔ اے موٹر سائیکل دا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاوے سارا کچھ ختم ہو جاسی، رب دی دتی ہوئی طاقتاں نو رب دے حکماں دے خلاف رب دے حکم بنن واسطے استعمال نہ کرو۔ اے یوسف دا سانو سبق ہے کہ کتنے ڈورے پیندی پئی ہے۔ ویکھو نا ہن اس گل نو جیڑی میں تواڈے سامنے ہن 40-45 منٹ ہو گئے سمجھیں گے، مولوی غلام رسول نے 5-6 شعریں سمجھا دیتی۔ اس باروں میں آنا کہ صوفی نے جی میں قرآن پڑھیا نا مولوی نہیں پڑھ سکیا، میں تو ہن جیڑی بحثاں علمی کریندا رہیا نا اسے نو کیا نفیس انداز دے نال مولوی غلام رسول نے اپنی کتاب یوسف زلیخا جیڑی کتاب ہے اون دے وچ بیان کیتا ہے کہ کی کریندی پئی ہے زلیخا تے کی آندا پیا یوسف۔ فرمائندے ہیں حیت لک وروادت حلتی، ہن اس ذہن رکھنا ہے، روید واردات پامنی آہستہ آہستہ تے پھر آکھنا میرے کول آ۔ مولوی صاحب آندے بھری جوانی نور چمکیا ودھیا حسن دلارا، واہ مولوی صاحب واہ، بھری جوانی نور چمکیا ودھیا حسن دلارا، کدا زلیخا شوق وصل دے کیتا حال آوارا۔ یہ بہت بھی گیا تھا، ہائے ہائے ہائے، واہ مولوی واہ، مولوی ہوئے تو یہ جو ہوئے، یہ ہو جائے مولویاں تو ساتھ جانا قربان، پر لبے نہ ہی ہو جائے، کیا ترجمہ کریں دا پہ قرآن دا۔
بھری جوانی نور چمکایا ودھیا حسن دلارا تگا زلیخا شوق وصل دے کیتا حال آوارا مگر پھرے نت ظاہر لگ مگر پھرے نت ہو دیوانی مطلب کرے اشارے طرز ہزار کرے نت ظاہر لکھاں شوق ابھارے یوسف دے من موہن کارن ساریاں واہاں لائیاں یوسف دے او وچ جناب کسے شمار نائیاں. کیا بات ہے یار, یہ لوگ ہیں مل مل ہاتھ افسوس کریں دی وگدے نین پھوارے کھلے بال پے گل رہندے زرد رمن رخ سارے. ہائے 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 یار کیا قرآن دے مزاج نو کہ قرآن دے ایک لفظ نو مولوی صاحب کیپچر کریں دے میں لگتا فوٹو چکتا پہ کوئی بندہ. اللہ تعالیٰ یوسف تے زلیخا دا کسی دے سامنے قصہ فلم دی شکل پیش کردا پہ تے ایک کیمرہ مین دی طرح کیمرہ لا کے تصویراں لیندا پہ. ہائے 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 اسے روایت دے لفظ دے اوتے انہاں نے تے ان نفس ہی ہن دیکھو ان نفس ہی کے میں استعمال کرتے ہیں. فرمائندے ہیں یوسف کہے عزیز مینو کر فرزند رکھایا گھر دے وچ امین بنایا میرا قدر ودھایا. اللہ اکبر. احسن مسوائی کیا ترجمہ کریں دا پہ. یوسف کہے عزیز مینو کر فرزند رکھایا گھر دے وچ امین بڑھایا میرا قدر ودھایا گھر اس دے وچ کراں خیانت میرا کے ڈک پایا اے گل مینو بھاوے نہیں خوف دلے وچ آیا. کیا کسی ہے سرنی میں فرماوے یوسف وقت سنبھال زلیخا بے در کھول سدھاواں باہر نہ کر خار زلیخا. واہ. یوسف کہے اکھیں جل جاون تیول کراں نظارہ چھوڑ مینو میں باہر جاواں نہ کر حال آوارہ. واہ مولوی واہ. اچھا بتا رہے اوے موضوع ہے اِنَّ ربی احسن مسوائی. جس زلیخا تیرے خامند نے مینو ایڈا چنگا ٹکانا دیتا ہے. ٹھیک ہے جوانا, ٹھیک ہے میں سونا, ٹھیک ہے تو سونی ہے, ٹھیک ہے کوئی ویکھن والا کوئی نہیں, لیکن تیرے خامند دا احسان میں اتنا احسان فراموش کی ہوا کہ یوسف کی سمجھیندا پہ آج دے نوجوان کسی دے گھر جاندے ہو نا
وہ تانوں امین بنا کے گھر وچ بڑھیندا ہے. کسی دے بھی گھر جاوے نا یوسف طرح اٹھا نیویاں رکھے, اس امانت وچ خیانت نہ کریں. یعنی کیا کیا سبق آمدے پین قرآن دے وچ. نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. سب کو سونا قصہ ہے. ہن دسو مینوں, اللہ اکبر, یعنی کی بندہ کیڑا کیڑا رخ تو اس قصے نو ویکھے کہ ایک بچہ جس دی تربیت نہیں کیتی ماں پیو نے, جس دا معاشرے دی ساری ان پٹ نیگیٹو ہے, پورا معاشرہ عیاش ہے, لیکن اس دے دل دے وچ ایک ایسا نور رب نے ہدایت نہ بالے ہوئے جہاں نور ساڈے سب دے دل دے وچ ونفخت فیہ من روحی. اے صرف اللہ دی روح یوسف دے جسم میں نہیں, تواڈے میرے جسم دے وچ بھی ہے. لیکن ایک اس نور دے اوتے نظر ہے یوسف دی. ماحول جتنا مرضی خراب ہے, جتنا مرضی دعوت گناہ ہے, جتنا مرضی موقع ہے, جتنی مرضی جوانی ہے, جتنی مرضی جذبات کی شدت ہے, اللہ اکبر, تے آندا پہ معاذ اللہ, اللہ تیرے سوا مینوں اس گناہ تو بچاون والا کوئی نہیں. اچھا, تے اج دا مسلمان, اج دا پیر, اج دا مولوی, اج دا عالم اتنا ہی دے سر وچ خناس ہے, نہیں میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یوسف کون ہے؟ خود نبی ہے, ایندا پیو نبی ہے, ایندا بھرا ولی ہے. وہ ہے جنوں دے ماں پیو تے 11 بھراواں نے سجدہ کرنا ہے. اللہ نے اینو تعویل حدیث دتا ہے, اللہ نے اینو خواباں دا علم دتا ہے, اللہ نے اینو حکمت دتی ہے, میں اینو علم دتا ہے, میں اینو احسان دتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن آندا پہ معاذ اللہ, نہ مینوں نبی دا پتر ہونا بچائی سی, نہ مینوں نبی ہونا بچائی سی, نہ مینوں حکمت بچائی سی, نہ علم بچائی سی, نہ احسان بچائی سی. بچائی سی تو میرے رب دی ذات بچائی سی. اے محمد دی امت دے نوجوان, تو کدی بھی ایڈا پاک نہیں ہونا جتنا یوسف. یہ زو یوسف جی ہو جائے اس فتنے چ پے جاوے تے آندا ہے معاذ اللہ, اللہ ہی بچاوے تا بچاوے, اللہ ہی اس امتحان جو کڈے تا کڈے. تو کیویں سمجھ سکدا ہے کہ تیرا پیر یا تیرا مولوی یا تو خود اپنے آپ نو اس فتنے چ بچا لے سی؟ جس دن تو واٹس ایپ تے پہلے میسج دا ہیلو ہائے کرنا ہے نا, تے روح دے وچ آواز آندی ہائے. اس پاروں جس ویلے لگدا ہے نا تینوں کہ میں پھسلن دا ذرا بھی خطرہ ہے, بن وقت دا یوسف تے کال معاذ اللہ. اے میرے پروردگار, اے جوانی تیری دتی ہوئی, اے حسن تیرا دتا ہوئے, اے جذبات تیرے دتے ہوئے, اے پروردگار جان تیری دتی ہوئی ہے. پروردگار ہن تو میرے اس جسم دی, میری اس جان دی, میرے نہ جذبات دی نگہبانی کر. میں بچن جوگا نہیں ہاں, تو مینوں بچا. اے مین سبق ہے سورہ یوسف دا, جیڑا اگر اسی سمجھ لیا کہ سانو اے قرآن دا ہے تقریباً مثال کتنی دیر ہو گئی ہے, 53 منٹ, گھنٹہ ہو گیا. آپ اسے جملے دے پیچھو لے گئے, آپ حالتیں صرف 2 چیزاں کیتیاں, ہئی تلک تے معاذ اللہ. اینا 2 ہی لفظاں نو آپ سمجھے کیویں لہجیاں دے پیچھوں نیتاں نو پہچاننا. دیکھو نا آپ اج بہانے بنیں گے, بندے نو آکھو نا حضور دی ایک حدیث ہے, اوندا میں مفہوم بیان کر دینا. حضور فرمائندے قیامت دے دن کچھ لوگ حسن اللہ دے سامنے, اللہ سی ہاں بھائی تسی مینوں یاد نہیں کیتا, میں تانوں دنیا ہی بھیجے آئی, 70 80 سال دی عمریں دتی ہیں, میں نے یاد کیوں نہیں کیتا؟ حسن اللہ میاں تو عیاشی اتنی کرائی سانوں, امیراں دے گھر جما دیتا, پیسہ اتنا آئی, کوئی 2 4 سٹا مارے ہاں, کوئی تکلیف آوے تینوں یاد کریے آ. ساری عمر جیڑے موج لگی, ویکھو نا اے ساری عمر دی موج جنہاں دی لگی نا, وہ بھی ڈرے. حضور کو ایک نوجوان آیا, عجیب حدیث ہے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں. حضور کو لایا, حضور نے دیکھا بڑا تگڑا ہے, بڑا مسلن, بڑا اونچا ہے. حضور نے فرمایا بڑا صحت مند ہے, آکھنے لگے جی جی ورزش بڑی کرنا. حضور نے آخیا تین کو سر درد ہوئے؟ آخر لگا وہ کی ہوندا ہے, وہ کی ہوندا ہے؟ حضور نے فرمایا بھائی سر جکڑیا جاندا ہے, پکڑیا جاندا ہے, این لگدا ہے کوئی ٹیساں, میں تے کدی نہیں ہویا.
حضور نے فرمایا تینوں کدی بخار ہوئے؟ وہ کی ہوندے؟ حضور نے کہ درجہ حرارت ود جاندا ہے بندہ نو ائی چکر ہم گنو کہ نہیں کدی بھی بخار نہیں ہویا، نہ بخار ہویا نہ کدی سر درد ہویا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے جاندا پیا۔ حضور نے فرمایا مار کا کسی نے جہنمی ویکھنا تینوں ویکھ جنوں کدی کوئی تکلیف نہیں نہ آئی۔ ہن لوگ بیٹھے ہیں اللہ دے سامنے، اللہ آندا 70-80 سال تو ہم دیتے ایڈی عیاشی کرائی امیراں دے گھر پیدا کر دیتا تہاڈے کول تے ویلا ٹائم بڑائی مینوں کیوں نہیں یاد کیتا؟ اللہ میاں کوئی سٹا مارے آ، کوئی بیماری آوے آ، کوئی 2-4 باری کاروبار ہے، کوئی 4-5 ارب دا نقصان ہوے آ، اللہ اللہ کری گیا ساری عمر تو نفع وچ کھویندا رہے ہیں، ہن نفع لب گئے تینوں کیوں یاد کری گیا؟ اللہ سے ٹھیک ہے پھر دوے گروہ آ جیسے اللہ میاں ہاں بھائی 70-80 سال تو ہم دیتے تو یاد کیوں نہیں کیتا؟ اللہ میاں کو امیر دے گھر جماوے آ نا، غریباں دے گھر دے دیتا ساری عمر ہے ڈھڈ دی پرورش کریندا رہیا روٹی پوری نہیں ہوندی تینوں کیوں یاد کرا؟ سارا دن میں مزدوری کردا تھک کے سو جاندا تو میرے کول کو وقت ہے کسی امیر دے گھر جماوے آ تو تیرا بڑا فکر کرا۔ تیسرے آ جاسن ہاں بھائی تسی بھائی تساں کیوں نے مینوں یاد کیتا؟ اللہ میاں تو سونا ہی ایڈا بڑا ہے یا شیشہ آئی یا سے باہر جاندے ہسے تے او ویندا پیا تے او ویندا پیا میک اپ دے اوتے ٹائم لگدا ہے زلفاں سوارن تے ٹائم لگدا ہے۔ اللہ میاں ہن تھوڑا جہا گھوڑا تو بڑھاویں آ نا کدے ہور پاسے نظر جاوے اپنے تو نظر ہٹی نہیں۔ اللہ فرمائی سی تری کھلو جاؤ ایک بندہ سامنے ہوتی ہاں بھائی پہچان دیو کون ہے؟ جی ہاں کون ہے؟ سلیمان۔ کون ہے؟ دنیا کا سب کو بڑا امیر، میں کسی نو اتنی دولت نہیں دیتی جتنی اینو دیتی ہے۔ دعا کون کھلوتا ہے؟ عیسیٰ ہے۔ ہاں عیسیٰ ہے۔ اتنا غریب آئی یہ کل کائنات دی ایک کنگھی آئی ایک شیشہ آئی ایک چپل۔ ایک دن ویکھیا ایک بندے دے پیر کوئی نہیں چپل سٹ دیتی یہ بھی تو ودا ہے مینوں کئی لوڑ ہے چپل دی۔ ویکھیا ایک بندہ خوہ دے وچ کنگھی کریندا پیا ویکھ کے اپنے ہاتھ دے انگلیاں دے نال کنگھی بھی سٹ دیتی تے شیشہ بھی کوئی گل نہیں جتھے کوئی دریا لبیا ہاتھ دے نال کنگھی کر دی۔ اللہ کے تواڈے جو کیڑا ایندے جتنا غریب تے تواڈی جو کیڑا ایندے جتنا امیر اگر ان دی دولت ان دی حکومت میرے ذکر تو اندا منہ نہیں مڑوایا یہ دی غربت میرے ذکر تو اندا منہ نہیں مڑوایا تواڈے بہانے کی ہیں تے پھر اللہ سی آواز دیا نا زلفاں دی سرکاراں سونی سرکاراں کون ہے سامنے؟ حسن یوسف ہے 14ویں دا چن ہے۔ اللہ آکسی یہ ہوا ہے جن دے پیچھے عورت لگی رہی آئی جتنا دنیا دا حسن ہے 9 حصے میں انہوں دیتے ہیں تسی سارے جڑے اپنے آپ نو سونا سمجھ دیو اے تمام ارباں خرباں دے وچ میں ایک حصہ ونڈے ہے کلے یوسف نو 9 حصے دیتے ہیں اس کدی شیشہ ویکھن دی شوق ہی کوئی نہ آئی اینو اس حسن تو بچتا رہے ہے اینو میرے سوا کسی دا چہرہ نظر نہیں آیا اے بہانے سیٹھ دا بھی بہانہ ہے غریب دا بھی بہانہ ہے حسین دا بھی بہانہ ہے اللہ سارے بہانے بندا ہے۔ اللہ سانو سمجھیندا پیا ہے کہ حسن بھی میرا دتا ہے یہ دولت بھی میری دتی ہے یہ اوکھا وقت ہے اے بھی میں تینوں آزمائش دے وچ پایا ہے مینوں یاد رکھ یوسف طرح جس ویلے کچھ نظر نہ آوے نا میں آندا پیا مسلماناں نو نوجواناں نو اے تعویذ بنا کے اپنے گلے دے وچ پا لو اس جملے جس ویلے کوئی رشوت دی آفر کرے جس ویلے کوئی عورت آفر کرے جس ویلے کوئی شہوت دی آفر ہوئے قال معاذ اللہ اللہ میں تیری پناہ میں چاہوں اللہ ستے خیراں کر اللہ اس امت محمدی نو اس قرآن دے نال لگن دی قرآن دی معرفت دی نبی دے دین نو تے نبی دے عثمان نو سمجھن دی توفیق عطا فرما اے جڑی اپا نعت خوانی کرنے تے بہ کے تے مناقب بیان کرتے رہنے ہیں مولوی تیرے میرے گل کرن نال مصطفیٰ دا قد کوئی ود نہیں جامنا علی دا قد ود نہیں جامنا اور جو علی سبق دے گیا جو مصطفیٰ اپنی سیرت چھڑ گیا او دو او بیان کر لوگاں دا کوئی بھلا ہوئے قرآن دی کرتاں طرزاں نال کرن نال کچھ نہیں ہونا قرآن نو سمجھو قرآن دے ایک ایک لفظ نو رب دا عطیہ تے تحفہ سمجھ کے ایں قبول کرو جویں دا دین دا پیاسا ٹھنڈے شربت نو قبول کرے پھر قرآن تواڈے تے کھل سی آخر تے یا قال معاذ اللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ